ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرک اور بت پرستی کا مشاہدہ کیا تو انہیں توحید کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ سب سے پہلے اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سننے، دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ نہ وہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، بلکہ اپنی ذات میں وہ خود بے بس اور لاچار ہیں، جو اپنی ذات میں اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتی۔ ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان سیدھی اور سچی بات وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، وہی موت اور حیات کے مالک ہیں، وہی رزق دیتے ہیں، اور اسی کے رحم اور کرم سے آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بعد اپنی قوم کو بھی نصیحت کی کہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھیں، اللہ ہی کو رازق سمجھیں، اللہ ہی موت اور حیات کے خالق ہیں۔ لیکن کسی نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، یہاں تک کہ آپ کے والد نے تو یہ بھی کہہ دیا، ابراہیم اگر آپ ہمارے بتوں کی مخالفت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کر آپ کو قتل کر دیں گے۔ ایک بات کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، یعنی نماز پڑھنے کی ترغیب دینا، یہ فرض ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں، خود بھی نماز کے پابند رہیں۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اچھا انجام تو تقویٰ والوں کا ہی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں اللہ سے رحم طلب کرنا۔ اللہ سے رحم طلب کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، کہ اللہ آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں، اس کی ہماری مغفرت فرمائیں، ہم پر رحم فرمائیں، آپ سب سے زیادہ معاف کر دینے والے ہیں۔ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے نا، یہ ہمارے استحقاق کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے، اللہ کے رحم کی وجہ سے چل رہا ہے۔ قبر میں بھی اگر ہماری بچت ہوگی تو اللہ کے رحم کی وجہ سے ہوگی، اور ہمارے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا وہ بھی اللہ کے رحم اور اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے کثرت سے اللہ کا رحم مانگنا چاہیے۔ ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی تہمت لگانا، سورہ احزاب آیت نمبر 58 قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں، یقیناً وہ لوگ بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تہمت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی جرم نہ ہو، اس جرم کی نسبت اس کی طرف کر دینا۔ ہمارے ہاں یہ معمول کی بات سمجھا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ ذرا بھی مخالفت ہو، اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی بچوں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ معمولی سی بات کو بتنگڑ بنا کر فضا میں بکھیر دیا جاتا ہے، ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، ان کے کردار کے اوپر دھبے لگائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے بارے میں شرعی سزا بھی ہے۔ جو بہتان لگاتا ہے اس کے بارے میں شرعی سزا بھی ہے۔ تو اس لیے یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ معاشرے میں فساد کو روکنے کے لیے منع کیا جاتا ہے۔ تہمت لگانا، گالی دینا، یا لوگوں کی طرف ناکردہ جرائم کا انتصاب کرنا، ان سب باتوں سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی زندگی خوشحال ہو جائے، ہمارے جو تعلقات ہیں وہ صحیح نہج پر آ جائیں۔ کیوں بھلا کوئی علی کے بارے میں تہمت لگائے گا، اس کو پتہ چلے گا ہو سکتا ہے یہ انتقاماً 2 تہمتیں لگا دے، یا انتقاماً اس کی جان کو یا اس کے مال کو نقصان پہنچا دے۔ اب اس سے کیا ہوگا، ایک سلسلہ چل نکلے گا جو قتل و غارت پر بھی بعد دفعہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنی زبان کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ جو 2 تولے کی زبان ہے نا، 2 تولے کی، اس کو ہلاتے ہوئے احتیاط کریں۔ اب یقین مانیں ہماری ساری زندگی یہ والی بھی اور انشاءاللہ آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ بسم اللہ تعالیٰ جمعہ کا دن ہے۔ ہماری مسجد میں ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ہم جو روزمرہ کے مسائل ہیں بیان کر رہے ہیں، ہم وضو کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔
انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کل ہمارا جمعہ کو موضوع ہوگا وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان کو عربی میں کہتے ہیں نواقض وضو، وضو توڑ دینے والی چیزیں. آپ سے گزارش آپ خود بھی آئیں، اپنے احباب کو بھی اس کی دعوت دیں کہ آئیں، ہم ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں جو ہے نا ہماری ضرورت کی چیزیں بیان ہوگی. اور جمعہ والے سورہ کہف پڑھنا ہی سنت ہے، اس سے اللہ پورا ہفتہ پابند کرتے ہیں. جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس طرح درود شریف کی کثرت کرنا یہ بھی جمعہ کی سنتوں میں سے سنت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا کہنا سنت قبول کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.